بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 6 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کلاس 6 آج کی کلاس اردو قواعد پر مبنی ہے اور آج ہم اردو قواعد میں مفرد جملہ یعنی سادہ جملہ اور مرکب جملے کی تعریفیں سیکھیں گے مثالوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس میں ضمیر کی تعریف لکھیں گے اور مثالوں کے ساتھ کام کریں گے۔ آئیے پہلے سادہ جملے دیکھتے ہیں۔ سادہ جملہ یا مفرد جملہ، دیکھیں جس جملے میں ایک ہی بات بیان کی جائے وہ سادہ جملہ کہلاتا ہے، جیسے کہ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بالکل سادہ سا ایک جملہ ہے، یا میں اسکول جاتا ہوں، یہ بھی سادہ سا جملہ ہے۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے مرکب جملوں کی، تو مرکب جملے جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر مفہوم یا خیال کو ظاہر کریں وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ دو سادہ جملوں کے درمیان اگر اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، لیکن، پر یا کہ جیسے حروف آ جائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مرکب الفاظ ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ تم بھی خوب محنت کرو، یا میں نے کہا کہ تم بھی خوب محنت کرو۔ اس طرح سے مرکب جملے ہیں۔ آپ نے کاپی میں تعریفیں لکھنی ہے، پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مفرد جملہ یا سادہ جملہ، اور آپ اس کی تعریف لکھیں گے کہ ایسا جملہ جس میں ایک فعل اور وہ معنی پورا ادا کریں اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مرکب الفاظ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں مرکب الفاظ کہلاتے ہیں۔ جماعت کا کام صفحہ نمبر 56 سادہ اور مرکب جملوں کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کی مدد سے آپ اپنا سادہ اور مرکب جملوں کی تعریف لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے یہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ آئیے اس میں ضمیر دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، پہلے آپ جملہ لکھیں گے اور جملوں کے آخر میں آپ نے مرکب جملہ ہے، اگر سادہ جملہ ہے تو اس کو آپ نے مرکب میں بنانا ہے، اور اگر مرکب جملہ ہے تو آپ نے اس کو سادہ میں کنورٹ کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ کام کریں گے صفحہ نمبر 56 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کام ہے اس میں ضمیر کی تعریف لکھنی۔ آپ اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے انگلش میں پروناؤنس پڑھے ہیں، جی بالکل۔ جملے میں ایسے الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں اس میں ضمیر کہلاتے ہیں، اور انگلش میں ہم انہیں پروناؤن کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر کئی اس میں ضمیر ہوتے ہیں، جیسے میں، مجھ، مجھے، میرے، میری، میرا، ہم، ہمیں، ہمارا، ہمارے، ہماری، وہ، اس، انہوں نے، ان، انہیں، تم، تمہیں، تمہارے، تمہاری، یہ سارے اس میں ضمیر ہیں۔ ان کی مدد سے اب اس میں ضمیر کا ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں ضمیر کا بیٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ہم اسم استعمال نہیں کرتے۔ اس میں ضمیر جو ہے وہ اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عبارت خوبصورت نظر آتی ہے، تحریر ہمیں اور اچھی لگتی ہے۔ جیسے آپ فرض کریں کہ میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ عائشہ روزانہ اسکول جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں عائشہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں اس میں ضمیر کا استعمال کروں گی اور اس جملے کو بتاؤں گی کہ اس کو چھٹی کرنا پسند نہیں ہے۔ پہلے جملے میں اسم آیا اور دوسرے جملے میں ہم نے اس میں ضمیر کا اضافہ کیا۔ اب جب ہم ان دونوں جملوں کو پڑھیں گے تو یہ ایک عبارت سی نظر آ رہی ہے کہ عائشہ روزانہ اسکول جاتی ہے اور اس کو چھٹی کرنا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آئیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ان کا نام قائد اعظم ہے، یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، انہوں نے پاکستان بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا، ان کا مزار کراچی میں ہے، یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔
اسی طریقے سے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 43 دیکھیں، یہاں پہ بھی آپ کو اس میں ضمیر کی تعریف اور مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ پورا ایک پیراگراف آپ کا اس میں ضمیر کی مدد سے لکھا ہوا ہے۔ وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس میں ضمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار نام دہرانے نہیں پڑتے۔ مثال کے طور پہ قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ قائد اعظم مسلمانوں کے سچے رہنما تھے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ ان جملوں میں بار بار ایک ہی نام آ رہا ہے قائد اعظم کا، جو تحریر کو بوجھل بنا رہا ہے۔ اس میں ضمیر کے استعمال سے تحریر میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں عبارت یا تحریر خوبصورت نظر آتی ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ وہ مسلمانوں کے سچے رہنما تھے اور ان کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ ایک پیراگراف بن گیا۔ ان تمام جملوں میں ہم نے اس میں ضمیر کا کیا اضافہ کیا؟ انہوں نے استعمال کیا، وہ، ٹھیک ہے، تو یہ سب اس میں ضمیر کے طور پہ استعمال کیے گئے۔ یہاں پر آپ کو ایک تحریر دی جا رہی ہے، جملے دیے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی مدد سے آپ نے اس میں ضمیر بھی دیے ہوئے ہیں مختلف۔ اس میں ضمیر آپ کو لال حروف نظر آ رہے ہیں، یہ اس میں ضمیر ہیں۔ آپ نے جملوں کو پڑھنا ہے اور اس میں ضمیر کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ گھر کا کام آپ کا یہی ہے کہ اس میں ضمیر کی تعریف بما مثال لکھیں گے۔ سادہ اور مرکب جملوں کی تعریف بما مثال صفحہ نمبر 56 کی مدد سے کریں گے اور اس میں ضمیر کی آپ تعریف صفحہ نمبر 43 کی مدد سے کریں گے۔ کلاس 6 مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ قواعد کا کام تھا، دونوں کام آپ کے، دونوں تعریفیں آپ کو کتاب میں دی ہوئی ہیں، صفحہ نمبر 43 اور صفحہ نمبر 56۔ اپنا کام بہت خیال رکھیے گا، کام وقت پہ اور صفائی کے ساتھ کیجیے گا، املا کی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔